ہو کے بنی اسد کے کہا تھا کھیلتے کھیلتے ہماری لاش پر خاک ڈال دے، ہماری لاشیں بے کفن پڑی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جوانوں آپ بھی بڑھ کے تابوت کو کاندھا دیا کرو۔ لیجیے باپ کے سامنے جنازے آنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے درمیان 4 جنازے آ رہے ہیں، 4 جنازے، 4 شبیہ تابوت۔ پتہ ہے یہ کس کے؟ یہ اس کے ہیں کہ جو وہ شرمندہ بہت ہے، بہت شرمندہ ہے کہ میں نے حسین سے پہلی ملاقات ہوئی، حسین آقا نے اپنا پورا پانی اس کے لشکر کو سیراب کر دیا۔ سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ حر کے، یہ حر کے بیٹے کا، حر کا، غلام کا، بھائی کا جنازہ آنا ہے، لیکن پوری رات بے چین رہا۔ 9 محرم کی رات ایک سپاہی قریب آ کے کہتا حر اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کوفے کا بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا ہوں۔ اتنا پریشان ہے تو تیرے بدن میں راشا ہے؟ وہ کہتا خدا کی قسم میں موت سے نہیں ڈر رہا۔ کہاں وہ پیاسے ہیں، وہ غریب الوطن ہے، خیموں سے بچوں کے پیاس کی آوازیں ہیں۔ حر تو ڈر رہا ہے کہ میں موت سے نہیں ڈر رہا؟ کافر کا جاننا چاہتا ہے؟ کہاں ہاں کہ میرے ساتھ چل۔ وہ خیمے کے پشت پہ لکھے آیا کہ خبردار خاموش رہنا، بولنا کچھ نہیں۔ کہ سنو کوئی آواز آ رہی؟ کہاں ہاں کہ کیسی آواز؟ کہ خیموں سے بچوں کے کرانے کی آواز آ رہی ہے۔ ہائے پیاس۔ وہ کہتا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں، اس کا ذمہ دار میں ہو کر رسول کی بیٹی نے پوچھ لیا اے ہو بچوں کی خطا کیا تھی؟ کیا جواب دوں؟ کہ بس روتا ہوا چلا، ساتھ میں اپنے بھائی کو لیا، غلام کو لیا، بیٹے کو لیا، چلا حسین کے خیمے کی طرف۔ مجھے بہت زیادہ اس شہید کی شہادت اور اس کے پورے منظر کو نہیں پیش کرنا، صرف منظر پیش کرنا ہے تاکہ آپ تابوت کا ویسے استقبال کر لیں۔ رونے والوں ہم جو خیمہ حسینی کی طرف بڑھا، دیکھ لمحے کے رک گیا، بیٹے کو دیکھ کے رونے لگا کہ کیا ہوا؟ کہ خطا بڑی ہے، جو حسین آج درجہ ادا میں گرے ہیں اس کا ذمہ دار میں کیسے جاؤں؟ کرم کہتا ہے حسین تکنے ہو آگے بڑھ، گناہ کہتے ہو کس منہ سے جائے گا، کیسے سامنا کرے گا؟ آواز دیتا میرے آنکھوں میں پٹی باندھ دو، پٹی بندھوائی، چلا گھوڑے پہ سوار ہو کر، کہتا ہے رک گیا۔ بیٹی نے پوچھا اب کیا ہوا؟ کیسی خاص لجا میں فرش پہ ہاتھ ڈالا، ہاتھ ایسے باندھے جیسے مجرم کے باندھے جاتے ہیں، ہاتھوں کو بندھوایا۔ ایک مرتبہ کلیجہ منہ کو آتا تھا، جیسے جیسے حسینی خیمے کے قریب پہنچ رہا تھا کہ مطلب بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ کا کیا ہوا؟ کہ عباس آ رہے ہیں۔ آواز دیتا اللہ اکبر۔ کا کیا ہوا؟ کہ اکبر آ رہے ہیں۔ کہتا اللہ اکبر۔ کا کیا ہوا؟ کہ بنی ہاشم کے جوان آ رہے ہیں۔ ایک موٹا بیٹا کہتا اللہ اکبر۔ کہا کیا ہوا؟ کہ زہرا کا نام خود آ رہا ہے، گھوڑے سے خود کو گرا دیا، کوہنیوں چلتا ہوا حسین آقا کے قریب گیا۔ حسین نے کہا اور میرے مہمان سر اٹھاؤ، آنکھوں سے پٹی کھولی، ہاتھوں کو میں اور میری طرف دیکھو۔ آواز دیتا مولا خطا بڑی معاف ہو سکتی ہے۔ حسین نے آواز دی اور کیسی بات ہے، تو میرا مہمان ہے، میں نے تجھے معاف کیا اور میرے اللہ تجھے معاف کرے گا۔ اے ہو ذرا سوچو کہ مولا میری خطا کہ میں نے معاف کیا ہو، تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا ہے، تو یہاں بھی آزاد ہے وہاں بھی آزاد ہے۔ کہ مولا مولا آپ نے معاف کر دیا؟ کہا ہاں۔ اور مڑ مڑ کے خیموں کی طرف دیکھ رہا ہو، معاف کر دیا حسین نے، خیموں کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ وجب نہیں ہو رہا آواز دیتا مجھے ڈر اس بات کی ہے کہ کہیں کوئی بچہ خیمے سے نہ آ جائے، مجھے دیکھ کے پہچان نہ لے، کہیں یہ نہ کہتے آج ہم اسی کی وجہ سے کیسے ہیں۔ پورا بھی یہ سوچ رہا تھا کہ آل محمد آئے، اے ہو اماں سلام کہنا رہی ہے، ہر نے منہ پہ تماچے مارے، کیسا کریم خانوادہ ہے، لوسی حسین کے مہمان کا جنازہ۔ خدا کوئی احمد سے آئے ہمیں امام مظلوم کربلا گیا، پہلا جنازہ آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آگے آگے اس کے بیٹے کی میت آ رہی ہے۔ اے ہو گواہی دو، جب بیٹا جام شہادت نوش ہو چکا تھا اور پہلے تم پہنچے تھے یا حسین؟ حسین نے آواز دی اور جوان کی میت دیکھی نہ جائے گی، لیجیے اس کے پیچھے غلام حر کا جنازہ ہے، اس کے پیچھے بھائی کا جنازہ ہے، اس کے بالکل پیچھے حر کا جنازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے درمیان
یہ جنازے پہلا قافلہ ہے جو حسین کے قدموں میں جان قربان کرنے کے لیے پہنچا. آپ کے درمیان یہ 4 جنازے زیارت کے لیے آ گئے. لیجیے آمادہ ہو جائیے. اب اس کے بعد اس کا جنازہ آ رہا ہے کہ جو مقتل میں پیاسا بھی ہے, حسین کا وفادار بھی ہے, زخموں سے تیزی سے کیا تو نے سفر جنت کا, پھر کوئی چل نہ سکا تیری رفتار کے ساتھ, پھر کوئی چل نہ سکا تیری رفتار کے ساتھ. اتنی تیزی سے کیا تو نے سفر جنت کا. سوگوارا امام مظلوم کربلا, یہ حضرت حر بیٹے بھائی اور غلام کا جنازہ ہے. شبیہ تابوت جسے آپ کاموں کو بھی ہو گئے, تڑپ کے رو لیجیے گا. اس شہید کا جنازہ رہا ہے. زخموں سے چور تھا, لب ہل رہے تھے. حبیب کو بلایا تھا. حبیب قریب آ, حبیب قریب کا اور قریب آ, کہو خدا حافظ. زہرا کے نام کو اکیلا نہ چھوڑ. مسلم ابن اوسجا کا جنازہ اللہ زیارت کے لیے رونے والوں حسین کے وفادار اور جانثار کا جنازہ آ گیا کہ جسے مسلم ابن اوسجا کہتے ہیں. لیجیے اس کے بعد تابوت آ رہا ہے کوفے سے آنے والے اس شہید کا کہ جس کا نام تاریخ عبداللہ ابن عمیر کلبی بتاتی ہے. حضرت عبداللہ جو حملہ اولا کے شہید ہے, مولا کے قدموں پہ جان قربان کرتے ہیں. آپ کے درمیان یہ ان کا جنازہ آ گیا. ارباب غم ارباب عزا آپ کے درمیان 6 جنازے زیارت کے لیے لائے جا چکے. جنازے کتنے ہیں؟ 72. تھک جاؤ گے مگر جب تھکن کا احساس ہو اس پیاسے کو یاد کر لینا جسے حسین کہتے ہیں, جس نے اکیلے میتیں اٹھائی. رونے والوں کو آپ کے درمیان اس جوان کی میت آ رہی ہے. اس جوان کی میت جس کی شادی کو تاریخ بتاتے صرف 17 دن ہوئے تھے. جب حسین کو نرایادہ نے گھیرا دیکھا تو ماں کو خبر دی. اماں نے کہا پتہ لگاؤ کون ہے. بیٹے نے آ کے بتایا اماں مدینے کا نواز رسول ہے. کہ کیا ہوا؟ ان کے دشمن کے تو کریم ابن کریم میں آواز دے یزید حاکم وقت ہو گیا ہے کہ لعنت خدا کے اس کے اوپر وہ حاکم مسلمانوں کا بن بیٹھا ہے, اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا. ماں بیٹے کو لے کر کے ساتھ میں آئی, حسین سے متصل ہو گئی. صبح شہادت نمودار ہوئی, بیٹے کو اجازت دلوائی. بیٹا میدان مقتل میں گیا. جامع شہادت میں سنو گے بیٹے کا سر ماں کے پاس بھیجا گیا. ماں نے پلٹ کے دیکھا بھی سر واپس کر دیا کہ جو ہم راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے. لوسی وہب کلبی کا جنازہ آ رہا ہے. سلام ہمارا حضرت وہب پر. اے وہب آپ پہ ہم سب سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو. رونے والوں آپ کے سامنے حضرت وہب ابن عبداللہ کا جنازہ زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. لیجیے اب آپ کے درمیان صحابی امیر المومنین کوفے کے رہنے والے ابن خزائر حمدانی کا جنازہ زیارت کے لیے آ رہا ہے. ارباب غم مدینے کا شہید ہے جو مدینے سے امام کے جانثار امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے. جناب مرزا ابن سہل کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. رونے والوں آپ 72 شبیہ تابوت جس کی زیارت کے لیے آپ تشریف لائے ہیں. مرزا ابن سہل کا تابوت زیارت کے لیے آپ کے درمیان آ گیا. یہ جب اس کے بعد مالک ابن عبداللہ کا جنازہ زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. سلام ہمارا کربلا کے ریگزار پر جہاں حسین ابن علی کے جانثاروں نے جامع شہادت نوش کیا. سوگواران امام مظلوم کربلا اب آپ کے درمیان بصرہ سے آنے والے امام کے قدموں میں جان قربان کرنے والے شہید کی میت و جنازہ عبداللہ ابن عروہ کا جنازہ زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. سلام ہمارا یہ امام مظلوم کے جانثاروں پر. سوگواران امام مظلوم کربلا اور اس کے بعد
مالک ابن انس کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. مالک آپ کو ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو. لیجئے اس کے بعد جنازہ اس کا آ رہا ہے. ارباب غم ارباب عزا سوگواران امام مظلوم کربلا سعید ابن حنظلہ کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے. سلام ہمارا یہ حضرت مسلم کا خط لے کر کے آئے تھے. ارباب عزا لیجئے اس کے بعد جو جنازہ آ رہا ہے وہ اس شہید کا ہے. دیکھیں اگر میں بار بار کہتا ہوں ایک ایک شہید پر اگر ایک ایک منٹ کے مسائل ہوں تو کتنے منٹ ہو جائیں گے؟ 74 منٹ کھڑے رہ سکتے ہیں؟ نہیں. علی کی بیٹیوں نے کئی اذانیں ایک وقت میں سنی. عالم غربت یونی کے وارثوں کے جنازے آ رہے ہیں جنہیں آپ ناظر دینے کے لیے آئے. آپ کو پتا ہے کس کا تابوت آ رہا ہے؟ جسے حسین کی تنہائی کی لکھی گئی. 9 محرم کی رات حسین آقا جب خیمے میں جا رہے تھے تو آہٹ قدموں کی محسوس کی تھی. جو پلٹ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا کہ نافع قریب آؤ. فکرہ بس میں اس کی شہادت کو پڑھتا نہیں پڑھتا کہ کیا پورا واقعہ شرع عشیر کیا ہوا. وہ اتنا بتاتا ہوں کہ بلا کر کے قریب اتنا آواز دیا نافع میں تمہارا اچھا امام نہیں تو مولا حکم فرما کہ مولا میں موت سے نہیں ڈرتا موت سے نہیں ڈرتا کہ میں کہتا ہوں میں شفاعت کی ضمانت لیتا ہوں. جاؤ چلے جاؤ. وہ کیا کہتا مولا میں موت سے نہیں ڈرتا. آواز دیا نافع تمہارا گھر ہے تمہارے بچے. نافع کہتا میں اللہ میں زرد نہ رہی تھی میں بیٹھ گیا. میں نے خیر میں حسینی کی طرف دیکھا. میں نے کہا مولا میرے بچوں کا اتنا خیال ہے وہ جو خیمہ میں عورت اس کی حالت سے مدد کر رہے ہیں. نافع یہ حصہ حسین کے بچوں کی شہادت کیا ہے؟ یہ وہ انصار ہے جو کہتے کہ بنی ہاشم سے پہلے جان قربان کر دی. لیجیے آپ کے سامنے اسی شہید کا جنازہ آ رہا ہے. بلال ابن نافع کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. بلال آپ کے ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو. ہمارے ماں باپ قربان جائے فدا ہو جائے. اللہ اکبر. آپ کے درمیان بلال ابن نافع کا تابوت عامر ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. سلام ہو ہمارا حضرت عامر ابن عبداللہ کا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے امام مظلوم کربلا کے. اب اس کے بعد احمد بن محمد کا جنازہ اور تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. ہاں سوگواروں ایک ایک تابوت ہے جو آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے. 72 شبیہہ تابوت کی زیارت ہے. لیکن جب اس کے بعد جو تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے یہ کوفے سے امام علی علیہ السلام کی قدموں میں جان قربان کرنے کے لیے آئے. مشہور شیعوں میں مولا کے شمار ہوتا تھا. آپ کے درمیان جو تابوت آ رہا ہے قاسم بن زہیر تغلبی کا تابوت آ رہا ہے. یہ 17واں جنازہ ہے جو آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا گیا ہے. اس کے پیچھے حضرت محمد بن نبی سعید کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے. ارباب اعزا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. اس کے پیچھے جو تابوت آ رہا ہے وہ حضرت کعب بن جنادہ تابوت ہے. حضرت کعب آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو. لیجئے اس شہید کا جنازہ آ رہا ہے کہ جس کے لیے امیر المومنین نے فرمایا تھا ان جیسے اگر 1000 ہو جائے تو اللہ کی عبادت زمین پہ ایسے ہونے لگے جو عبادت ہونے کا حق ہے. عابد شب زندہ دار قاری قرآن امیر امام حسین کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے. حضرت عابد ابن شبیب الشاکری کا تابوت یہ کوفے کے مشہور مولا کائنات کو چاہنے والوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. آپ نے حسین کو دیکھا ہوگا نا کیسی ناز برداری کی تھی مگر کربلا میں حسین پیدا غربی ہو گیا. اللہ اکبر. آپ کے درمیان حضرت عابس کا تابوت آ گیا. مالک ابن اوس کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. ہمارا سلام ہو حضرت مالک ابن اوس پر. لیجیے اس کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عروہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. سوگواران امام مظلوم کربلا حضرت عبد الرحمن کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا. اب اس کے بعد حجاج بن مسروق کا تابوت آ رہا ہے. سلام ہمارا حضرت حجاج بن مسروق پر. سلام ہمارا کربلا کے مولا کے جانثاروں مددگاروں فداکاروں پر جو پیاسے رہے بھوکے رہے. حسین ابن علی علیہ السلام نے جب شب عاشور
چراغ بجھایا تھا، گل کیا تھا، تو یہ تلواروں کے بل کھڑے ہو گئے تھے اور آواز دیتے تھے اے بنی ہاشم کے جوانوں آپ چلے جاؤ، ہمیں انصار میں آپس میں بات کرنی ہے۔ سب یہ کہتے تھے ہمیں پہلے جان قربان کرنا ہے۔ لیجیے آپ کے سامنے یہ تابوت یکے بار دیگرے زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے، اور آپ ایسا یہ کس کے جنازے آ رہے ہیں؟ انصار کے، بنی ہاشم کے لیے آئے نا ابھی تو انصار کے جنازے آ رہے ہیں۔ کوئی بچہ کہیں پوچھ نہ لے آپ کو پہلے بنی ہاشم کے جنازے نکلوانا تھا یہ انصار کے پہلے تھے۔ میں کہوں گا اس وقت علماء موجود ہیں، ان سے پوچھو جامع شہادت پہلے کس نے نوش کی؟ روایت علماء بیان کریں گے سب سے پہلے جامع شہادت انصار امام مظلوم نے پیش کی، جو پیش کی میزبانی کر کے بنی ہاشم پہلے جاتے۔ پتا ہے آپ کو کربلا سمجھیے، کربلا میں ایک لمحہ زندہ رہنا مشکل تھا، مر جانا آسان تھا۔ زندہ رہنا مشکل تھا، مر جانا آسان تھا۔ حسین ابن علی نے آواز دیا اے میرے جانشارو جاؤ جامع کوثر سے پہلے تم سے راہو، دیر کا پیاسا میرا اثر رہے اللہ اکبر۔ یہ حسین کی جانشار یہ جو آپ کے درمیان اب اس کا جنازہ آ رہا ہے جس کا رنگ تو سیاہ ہے۔ امام کی خدمت میں کئی دفعہ ہے مولا اجازت دے دے، حسین ابن علی علیہ السلام نے آواز دی ہمارے راحت کے دنوں کے لیے دیے تھے، اب جو موت کا بازار گرم ہے تم تمہیں کیسے اجازت دے دیں؟ کہا مولا مجھے پتا ہے نہیں دیتے آپ اجازت، اس لیے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے خون سے بدبو آتی ہے۔ حسین ابن علی نے کلیجے سے لگایا، جنگ کی اجازت دے دی، میدان مقتل میں جامع شہادت نوش کیا، مولا کو مدد کے لیے بلایا۔ زانو میں سر رکھا دعا کی پروردگار یہ میرا جون ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد جب باعجاز امامت چوتھے امام بادشاہ شہدائے کربلا دفن کرنے کے لیے آئے تو بنی اسد کے لوگوں نے پوچھا تھا اے میرے محسن و مددگار اتنا بتا دو یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا کیا ہوا کہ مجھ کو اندر کی بو آ رہی ہے، جنازے سے نور ساتے ہو رہا ہے۔ چوتھے امام نے رو کے فرمایا یہ میرے بابا کا جون ہے، لیجیے جون کا جنازہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ حضرت جون کا جنازہ آپ کے درمیان آ گیا۔ ارباب ایسا اب آپ کے سامنے کوفے سے آنے والے اس شہید کا جنازہ آ رہا ہے کہ جسے حنظلہ ابن سعید کہتے ہیں۔ ارباب ایسا آپ کے درمیان یہ جنازہ آ رہا ہے۔ یہ دو سگے بھائی کوفے سے امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے اور جامع شہادت نوش کیا۔ یحییٰ ابن کثیر کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، یہ بھی کوفے سے امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لے آئے۔ لیکن اس کے بعد زرغام ابن مالک کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام ہمارا کربلا کے ان امام مظلوم کے جانشاروں پر۔ علی ابن مظاہر کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے۔ سلام ہمارا حضرت علی ابن مظاہر پر۔ حضرت شوذب کا جنازہ حضرت شوذب کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ لیجیے اب اس کا جنازہ آ رہا ہے کیونکہ حسین آقا کے سامنے جب نماز ادا کی جا رہی تھی تو ہاتھ آنے والا تیر اپنے جسم پہ لیتا تھا، خون میں نہایا ہوا، لب ہل رہے تھے، آواز یہ فرزند رسول کا حق وفادہ اٹھایا، آواز یہ اللہ تمہیں نمازیوں میں شمار کرے۔ آپ کے سامنے حضرت سعید کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام سعید آپ پر۔ لیجیے اس کے بعد یحییٰ ابن سلیم کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ احمد ابن حسن کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے۔ ارباب اعزاز سیف ابن شبیر جو کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے۔ ارباب اعزاز 54 انصار میں تقریباً 24 یا 37 کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کوفے سے امام کی نصرت کے لیے آئے تھے کیونکہ کوفے کے حالات بہت خراب تھے، جگہ جگہ ناکہ بندی کی گئی تھی، مگر ہاں یہ پہنچنے والے امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہنچ گئے جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا۔ سیف ابن شبیر کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام ہمارا حضرت سیف پر۔ لیجب اس کے بعد جریر ابن مالک کا جنازہ بھی آئے گا۔ ارباب اعزاز جریر ابن مالک کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ انس ابن مغل کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام ہمارا
حضرت ترما پر آپ کا بھی تعبیر آپ انصار کے ساتھ زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. لیجئے آپ کے درمیان 72 شہدائے کربلا کے جو جنازے ہیں ان میں اب حضرت جنادہ بن حارث کا تعبیر زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. سلام ہمارا آپ کے سامنے حضرت جنادہ بن حارث کا تعبیر زیارت کے لیے آ گیا ہے. ذرا کاش آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں, تابوت کی طرف دیکھیے اور پھر نظر دوڑائیے یہاں سے لے کر وہاں تک جہاں پر پردہ بہنیں کھڑی ہوئی صرف جنازے نظر آ رہے ہیں. کبھی سوچا شان غریب علی کی بیٹیوں نے لاشوں کے درمیان کیسے گزاری ہوگی اپنوں کو کھو کر کے جہاں کوئی والی وارث نہ تھا. رہنے والوں آپ کے درمیان ایک جنازہ آنے والا ہے, اس لیے میں رک گیا اور میں چاہتا تھا, مجھے خبر ہے بہت دور دور سے زیارت کے لیے آئے ہوئے اور آپ کے درمیان جو جنازہ زیارت کے لیے آ رہا ہے. جوانوں بہنوں کی قدر کیا کرو جب تک زندہ ہوں, اور یہ غلامی کا شرف ملتا رہے گا, یہ نوکری ملتی رہے گی. اے فکر ہمیشہ کروں عباس کا علم اٹھاتے ہو, حسین آقا پہ فداکاری کا خون ہماری رگوں میں ہے, مگر بہنوں کی عزت کیا کرو, بہنوں سے پیار کیا کرو. تمہاری ذرا سی بات ہوتی ہے, بہنوں کو تم سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا, کبھی کچھ نہیں مانگتے. مجھے بس اتنا چاہتی ہوں کہ ایک بار بھائی کا چہرہ دیکھ لے, ایک بار بھائی کا چہرہ دیکھ لے. آپ جب گھر سے نکلتے ہو یا گھر میں آتے ہو وہ ریڈ کر لیتی, محسوس کر لیتی میرا بھائی پریشان ہے. راتوں کو اکیلے اٹھ کے دعا کرتی میرے بابو میرے بھائی کی پریشانی کو دور کرو, میرے بھائی کو سلامت رکھو. یہ جذبہ کہاں سے ملا ہے؟ یہ جذبہ پہلے سے اگر ناراض ہو تو ہر تابوت اٹھانا چلے جانا, بہن کو کرنے سے سمجھا دینا, اسے ایسا محسوس ہوگا جسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی اسے مل گئی. بہنوں کو تم سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا. میں بتاؤں جب حسین نرغیادہ میں گرے ہوئے تھے, زینب جیسی بہن جس کی نظیر دنیا پیش نہیں کر پائے گی, کائنات نے نہ ایسی بہن دیکھا نہ ایسا بھائی دیکھا. بہن قریب آئی کہ بھیا فوجوں کو ہجوم تو بڑھتا جا رہا ہے, کہ بہن کہ بھیا یاد ہے تمہارا ایک بچپن کا دوست ہے بھیا اسے نہیں یاد کرو گے. بھائی نے بہن کی طرف دیکھا, ایک خط تحریر کیا حبیب کے نام. بہن قریب بیٹھی ہوئی تھی کہ بھیا خط لکھ دیا, کہاں کہ بھیا بہن کے لیے خواہش ہے. کہ وہ کیا کہ بھیا ایک صدق میری طرف سے. حسین نے کہا بہن بتاؤ. کہ بھیا لکھو کہ علی کی بیٹی زینب کہتی ہے حبیب دیر نہ کرنا جلدی آ جانا, حبیب جلدی سے جانا. اللہ اکبر. جیسے حبیب آئے انصار میں تکبیر کی آواز بلند ہوئی. زینب نے کہا اماں کون آیا ہے؟ کہا شہزادی آقا کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں. کہے وہ کائنات علی کی بیٹی سلام کہتی ہے. حبیب نے منہ پہ تماچے مارے, لیکن اسی حبیب کا جنازہ آ رہا ہے. اے حبیب وفادار رو رہے ہیں, آپ کے درمیان حضرت حبیب کا تابوت آ رہا ہے. سلام ہمارا حضرت حبیب ابن مظاہر پر. اے حبیب آپ نے اس گھر کو آباد دیکھا تھا, آج یہی گھر ہے. عبد الرحمن کا جنازہ زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. سلام ہمارا حضرت عبد الرحمن پر لیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت جعفر ابن محمد کا جنازہ اور تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. کوفے کے ایک اور شہید ہے کہ جس کا نام حنظلہ ابن شوامی ہے. لیجیے ان کا بھی جنازہ اور تابوت زیارت کے لیے آپ کے درمیان آ گیا ہے. اللہ اکبر. لیجیے آپ کے بیچ میں جو تابوت آ رہا ہے وہ کوفے کے ایک اور شہید, کوفے کے ایک اور شہید جو حسین سے دور دور خیمہ نصب کر رہے ہیں, دور دور خیمہ, دور دور خیمہ. حضرت حنظلہ کا جنازہ اور تابوت زیارت کے لیے آ گیا. میری گزارش ہے وہ جوان جو تابوت کاندھوں پہ لیے ہوئے ہیں تھوڑا تھوڑا سا جنازہ لے کر تابوت لے کر شبیہہ تابوت کو آگے بڑھے تاکہ یہ جو تابوت ہے یہ آگے لے جایا جا سکے. زائرین و مومنین انتظار کر رہے ہیں تاکہ ہر جنازے کے قریب جا کر کے سلام کر لیں, ان مظلوموں کو پوچھا دے لیں, بے کفن لاشوں کو سلام کر لیں. یہ حضرت زہیر کا جنازہ پتہ ہے کون ہے؟ امام سے دور دور خیمہ نظم کر رہے تھے, امام کے قریب نہیں جاتے تھے, دور دور خیمہ.
اب روایت جانے، کوئی روایت ہے امام نے کسی کو بھیجا، کچھ کہتا ہے خود گئے، کوئی کہتا کہ نہیں حضرت علی اکبر کو بھیجا تھا۔ حضرت علی اکبر جب پہنچے ہیں تو آپ کھانا کھانے جا رہے تھے، کھانا نوش فرمانے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ بھی کھانا کھائے نہیں تھے، نوش فرمانے جا رہے تھے۔ کسی نے آ کے کہا کہ حسین کا بیٹا اکبر آیا، لقمہ رکھ دیا۔ جب ملنے کے لیے حضرت علی اکبر گئے، کبابہ یاد کر رہے ہیں، بیوی نے غیرت دلائی، آواز دیا حبیب زہیر سے ملنے میں کیا حال چال؟ زہیر جب مولا کے پاس گئے تو اب جب وہاں سے آئے بالکل تبدیل ہو چکے تھے۔ صاف والوں نے پوچھا زہیر کہ میں اتنی تیز بدلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آواز دیا آج تک ایسی ملاقات بھی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ میرے آقا نے وہ بات مجھے بتائی ہے جو میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب تو میں حسین کے قدموں میں جان قربان کرنے جا رہا ہوں۔ تاریخ جامع شہادت نوش کر چکے، یزیدی فوج اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر کے جا چکی، تو ان کی بیوی نے حضرت زہیر کے اپنے غلام کو بلایا، ایک کفن لیا، کل لے کے جاؤ جا کے اپنے مالک کو کفن دے دینا، اس لیے کہ آل رسول کو کفن مل چکا ہوگا۔ یہ کفن لے کے میدان مقتل میں آیا، کفن لے کے واپس گھر چلا گیا۔ مالکہ نے پوچھا کیسا ہے؟ مالک کی شہادت کے بعد انہوں نے کفن بھی نہ دیا، روتے روتے بیٹھ گئے، کبھی بھی کیسے کفن دیتا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کفن ایک تھا، لاشیں 72 تھی۔ کفن ایک تھا، لاشیں 72 تھی۔ اللہ اکبر۔ ارباب اعزا آپ کے سامنے وہی زہیر کے امام کی نماز کے وقت سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تھے، ہرانے والا تیر اپنے جسم پر لیا، اللہ اکبر، حق افاقت ادا کیا، خون میں نہائے ہوئے زہرا کے لال سے پوچھتے ہیں فرزند رسول جو حق وفا ادا ہو پایا، حسین خالق من نمازیہ مشمار فرمائے۔ لیجیے آپ کے درمیان حضرت زہیر کا جنازہ زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کے درمیان حضرت ابو ثمامہ سیدوی کا تابوت اسی کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے۔ سلام ہمارا حضرت ابو ثمامہ سیدوی پر۔ لیجیے اس کے بعد یہ حضرت نافع کے ساتھ کربلا تشریف لائے تھے اور امام کے قدموں پہ جان قربان کیا تھا۔ مجمع ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، جندب ابن خضر قمری کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام ہمارا امام کے جانثاروں مددگاروں فداکاروں پر۔ جبلہ ابن علی شیبانی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے۔ ارباب اعزا حبشہ ابن قیس النہمی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام ہمارا۔ اب اس کے بعد مکے سے امام کی نصرت کے لیے صحابی رسول میں شمار ہوتا ہے، راوی احادیث ہے، حضرت ظاہر القرندی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام ہمارا شبیب ابن عبداللہ کا تابوت حضرت ظاہر کے تابوت کے پیچھے ہے۔ سلام کیجیے گا، ماتم کیجیے، سر و سینہ پیٹیے، آپ کے درمیان یہ تابوت آ گیا ہے۔ سلام ہمارا شبیب ابن عبداللہ پر، یہ صحابی امام علی علیہ السلام ہے، جمل، صفین، نہروان، ہر جنگ میں امام کے ساتھ شامل رہے، کربلا میں جام شہادت نوش کیا۔ اب اس کے پیچھے جو تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، یہ دونوں آپ کے سامنے صحابی رسول راوی غدیر ہیں۔ آپ کے سامنے تابوت حضرت عبد الرحمن ابن عبد الرب انصاری کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام ہمارا حضرت عبد الرحمن پر، حضرت عبد الرحمن مدینے کے رہنے والے ہیں۔ لیجیے اس کے بعد ایک پیچھے جنازہ حضرت عبد الرحمن کا ہے، آپ کوفے سے امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے، جام شہادت نوش کیا۔ حضرت عمار بن سلامہ دالانی کا تابوت آ رہا ہے، مکے سے امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے اور جام شہادت نوش کیا۔ حضرت مسعود ابن حجاج تیمی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، آپ اپنے فرزند حضرت عبد الرحمن کے ساتھ سرزمین کربلا تشریف لائے اور جام شہادت نوش کیا۔ حضرت مسعود ابن حجاج کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ لیجئے اب یہ آخری جنازہ ہے انصار امام مظلوم میں، کنانہ ابن عتیق تغلبی کا۔ یہ کوفے سے امام کے نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے، عابد و زاہد، عابد و شب زندہ دار ہیں۔ عزیزوں آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ جنازہ جو حافظ قرآن ہے۔ لیجئے 54 جنازے انصار امام مظلوم کے آپ کے درمیان زیارت کے لیے لائے گئے، آپ نے زیارت کر لیا۔ اب آمادہ ہو جائیے، بطور کا چمن تاراج ہونے والا ہے، زہرا شہزادی کا گھر اجڑنے والا ہے۔ انصار نے اپنا حق ادا کر دیا، حسین کے سارے جانثار یعنی مددگار انصار مارے جا چکے، اب گود کے بالے قربان ہونے والے ہیں۔
सुगौरान इमाम मजलूम करबला आपके दरमियान में कुछ न कहूँ, न पढ़ूँ मसाइल, सिर्फ इतना बता दीजिए। अभी यहाँ इतना बड़ा मजमा आया हुआ है, मुझे नहीं पता कौन कितनी दूर से आया है। जैसे कि मैं चेहरों को देख पा रहा हूँ, तो यहाँ सिर्फ बनारस के नहीं बल्कि अदर स्टेट्स के लोग भी यहाँ पर सूबे के इस वक्त यहाँ मौजूद है। ये मैंने देख रहा हूँ, ये मुंतज़मीन आपका खुलूस है, अरकान या आपका खुलूस है। मौला रात की पूरी रात की मुझे पता है आप सब रात के जागे हुए हैं, सोए नहीं, लेकिन यहाँ के बाद आप जाकर के आराम कर लेंगे। लेकिन कैदियों को आराम नसीब नहीं हुआ, वो सो नहीं पाए हैं। पूरी रात सफर, दिन सफर, धूप की इद्दत, सहरा, बाजार, बेगैरतों का मजमा, सफर तय करते रहे। अजीजों, इन आने वालों में कोई बच्चा आया हो अपने घर वालों के साथ और खुदा न करे इसी मजमे में अगर बिछड़ जाए तो उसकी कैफियत क्या होगी। हालांकि बनारस शहर है, या उस बच्चे को इस बात का एहसास तो होगा कि जिससे पूछेंगे कोई न कोई मदद कर देगा, बता देगा। लेकिन जिसके बच्चों का सारा जमाना दुश्मन हो, जिसके बाप की लाश लोहे की गलियों में फिराई जा रही है, समझ गए मैंने नाम तो लिया नहीं है, आप समझ गए, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। हुसैन का वो नासिर जिसे आलम गुरबत में कूफे में शहीद किया गया है, ये अपने साथ 2 बच्चों को लेकर कूफे गए थे, मगर बाप की शहादत के बाद घबराए हुए ये बच्चे कूफे से किसी मददगार ने पहुंचा दिया ताकि काफिला जा रहा उसके साथ हो जाए, लेकिन वो बच्चे उस काफिले तक पहुंच नहीं पाए। मैं मुस्लिम के कूफे वाले बच्चों की शहादत पढ़ रहा हूँ और आएगा जनाजा करबला वालों का, ये इसलिए बच्चे रह जाते हैं। अभी मैंने कहाँ पर किसी जगह पर 18 बनी हाशिम का ताबूत हो रहा था, मैंने कहा एक काम करो, गालिबन गाजीपुर में मैंने कहा 3 जनाजे और शामिल कर लो इसमें। कहा किसके? मैंने कहा उनके जिन्होंने करबला से पहले बड़ी गुर्बत में शहीद किया गया है। मुस्लिम, अल्लाह अकबर, के 2 बेटे, सुन रहे ना, मुस्लिम के 2 बेटे। कौन से? तारीख के दिन सहमे हुए थे। बड़ा भाई छोटे भाई से कहता भैया जमाना दुश्मन है, एक काम करते जब रात की तारीखी फैलेगी तो हम सफर अपना आगे बढ़ाएंगे। वो दरिया किनारे एक दरख्त था, उस पर पहुंच गए। एक बीवी पानी भरने के लिए आई, वो पानी भर रही थी। जिसने जैसे ही अपने मशक की डोल पानी की दरिया में डाली तो उसने गौर से देखा तो 2 चांद जैसी सूरतें थी। उसे समझने में देर नहीं लगी, उसने देखा तो 2 बच्चे थे, चांद जैसे बच्चे, आवाजी बच्चों। बच्चे रोने लगे, तो घबराओ नहीं, तुम कहाँ के रहने वाले हो? बच्चे नीचे आए, रहने वाले कहाँ के हो? कहा मदीने के रहने वाले हैं। का बाबा का नाम क्या है? का बाबा की लाश कूफे की गली हमें, मेरा गरीब बाबा शहीद कर दिया गया, हम वतन जाना चाहते हैं, हम घर जाना चाहते हैं। छोटा बच्चा सहमा हुआ था, बीबी ने पानी लिया चुल्लू में, तो छोटे भाई के चेहरे पे पानी डाला। जैसे पानी डाला, बड़े भाई की तरफ देख के छोटा भाई फटक के रो पड़ा। भाई ने पूछा भैया क्या हुआ? रो के कहता अम्मा की याद आ रही है, अल्लाह वो माँ उसके हाथ पकड़े हुए हैं, माँ सफर तय कर रही है। ए मुस्लिम, ऐसा लुटा कर किसी का न देखा, लोग करबला वाले बच्चों के जनाजे आ रहे हैं जिनके सर लोगे नेजा पे थे। अंजाम सफर मालूम, जब बाल पकड़ कर दोनों को सोते से जगाया उनको खबर तक ना थी, दुश्मन का है घर मालूम नहीं, मंजिल का पता रास्ते की खबर, अंजाम सफर मालूम नहीं। हज़रत मुस्लिम से जब इन बच्चों के माँ की मुलाकात हुई, कूफे के दरवाजे पर सर था,
اسیروں کا قافلہ گزر رہا تھا، سر سے آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ قیدیوں نے کہا کوئی اپنا معلوم ہوتا ہے سجاد، ہمیں تو کسی نے اس لائق سمجھے ہی نہیں کہ سلام کرتا کا پہچان نہیں کرتا۔ یہ چچا مسلم کا سر ہے، میرا قریب آیا کہ کہتے مسلم مبارک ہو، وہ نیزے پہ جو سر ہیں وہ آپ کے بچے ہیں جو میرے ساتھ کربلا آئے تھے۔ ماں میرے 2 بچے آپ کے ساتھ گئے تھے، ماں ڈھونڈ رہی ہے اللہ اکبر، یہ کربلا ہے بطول کرتا رہا چمن، جس بیوی کو خود رلایا گیا ہو، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہو، جو بابا کو رونا چاہتی ہو رونے نہ دیا گیا ہو۔ اس بی بی نے رو کے امیر علی سے کہا علی فضا نے خبر دی ہے کون رسول کی بیٹی سن رہا تھا، اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے۔ مولانا آپ کے سامنے اس وقت آج جو مجلس کو خطاب کیا ہے شبیر صاحب واسی صاحب سے پوچھئے موجود ہے۔ امیر نے فرمایا تھا فضا میں نے سنا ہے، فضا بتا رہی تھی کہ علی آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا مدینہ؟ علی نے آواز دیا تھا، علی نے آواز دیا تھا بنت رسول، بنت رسول سلام تو بڑی چیز ہے، میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے، میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے۔ میری طرف دیکھے گا، میری طرف دیکھے گا، خدا کے لیے جنازے آ رہے ہیں، یہ اسی بیٹی کا تمن تاراج ہوا ہے، انہی کے بچوں کو غریب بچوں کو شہید کو دردی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ آواز دیا بنت رسول میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ ہاتھ پسلیاں ٹوٹی تھی، ایک ہاتھ سے لے کے تسبیح پڑھتی تھی، نہ عبادت کرتی تھی، دعا کرتی تھی، اپنے زخمی دونوں ہاتھوں کو سامنے لائی کہ علی آپ کو رسول کی بیٹی سلام کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اس مظلوموں کو ہمارا سلام ہے، علی کی تنہائی غربت کو ہمارا سلام۔ کیا کوئی مسائل پڑھے گا جو علی محمد پر؟ ارے علی کی بیٹی زینب کہہ رہی ہے نانا کے روزے پہ واقعہ کربلا کے بعد، نانا وہ ظلم پچھتائے گا جو ہم سے ہو کے گزرا نہ ہو، نانا وہ ظلم پچھتائے گا جو ہم سے ہو کے نہ گزرا ہو۔ اے نانا، نانا امت نے خوب اجر رسالت ادا کیا ہے، نانا امت نے خوب اجر رسالت ادا کیا، نانا نواسیوں کو بے ردا بازاروں میں لے گئے، نانا بے غیرتوں کا ہجوم ہوتا تھا، مگر اے نانا وہ ظلم پچھتائے گا جو ہم سے ہو کے نہ گزرا ہو۔ مگر اے نانا نواسی سے پوچھو گے نہیں کہ زینب جب مسافر لوٹ کے آتا ہے تو تحفہ لے کے آتا ہے، نانا زینب بھی تحفہ لائی ہے، دکھاؤ نانا اپنے پاس سے بھائی کا خون آلود کرتا نکالا، روزہ رسول پر رکھ دیا، روزہ رسول میں رسنے لگی تربت، آواز زینب ہٹا لے کیا ہوا نانا، نواسے کا خون آلود کرتا دیکھا نہ گیا، ارے بہن بھائی کے سامنے کھڑی تھی، بسے کہتا ہے حسین نہیں بات کیا جا رہا تھا، میں کہ کو آواز دیتی رہی، نانا کسی کو رحم نہ آیا، نانا کسی کو رحم نہ آیا۔ اے نانا کچھ مظالم ایسے ہیں، کچھ مظالم ایسے ہیں کہ زینب قبر کی دیواروں تک بھول نہ پائے گی۔ نانا پوچھو وہ کون سا ظلم ہے، نانا بتاؤ آپ کو، جوانوں سنو، مر جاؤ گے روتے روتے، برداشت نہ کر پاؤ گے۔ نانا ایک ظلم ایسا ہے جو زینب کو قبر کی دیواروں تک اڑائے گا، بتاؤ زینب کا نانا ہاتھ بندھے ہوئے تھے، تازیانہ کے نشان تھے، سکینہ پنجوں کے بل سفر کر رہی تھی، نانا دن میں کئی بار، نانا دن میں کئی بار اکبر کا قاتل میرے سامنے آتا تھا، کہا لگاتا تھا، تازیانے لہراتا تھا، کہتا تھا اکبر کو میں نے مارا ہے، اکبر کو میں نے مارا ہے۔ اے نانا اسے میں نے 18 سال پالا تھا، نانا مجھے سارے مظالم دیکھتی رہی، رونے والے ہوتے گریہ ادا کر رہے ہو، خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے۔ آج 72 شہداء کا ماتم ہے، یہ حسین ہے، یہ زہرا کا گھر ہے، رونے والوں آپ کے اسی شہر میں ایام فاطمی کا انعقاد کیا جاتا ہے، سب کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے، شب داری اور جلوس کا اہتمام یہاں کیا جاتا ہے۔ اس سال 29 نومبر کو غالباً ہوگا، آپ لوگ بی بی بطول کی تنہائی کا ماتم کرنے جانا، اس کے لٹے ہوئے چمن کا ماتم کرنے کے لیے جانا۔ زہرا کا ارے کیسی غریب بیتی ہے، کیسی غریب بیتی، گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، تسبیح کی صدائیں، چادر
میں پیمند لگے ہیں، زمانہ رو رہا ہے۔ اللہ بیٹوں کا عالم یہ ہے، 2 بیٹے، ایک کو کفن دیا گیا تو جنازے پہ تیر برسائے گئے، نانا کے پہلو میں جگہ چاہتے تھے نہیں مل سکی، باقی سے آواز آئی لا میرے حسن کو میرے پہلو میں سنا دو۔ ایک بیٹا اتنا غریب ہے اسے کربلا میں کفن نہیں ملا، بیٹیاں ہیں سر پر چادر نہیں ہے، جہاں ہو پتا یہ رسول کی بیٹی ہے، کیا جنہیں رسالت عطا ہو رہا ہے۔ رونے والوں دیکھو وہ جنازے آ رہے ہیں، پتا ہے کس کے جنازے ہیں؟ یہ عقیل کے بیٹوں کے جنازے ہیں۔ عقیل نے علی کو روتے ہوئے دیکھا تو تنہائی میں ہاتھوں کو بلند کیا، معبود مجھے بھی بیٹے عطا کر جو کربلا میں حسین کے کام آئے، لاؤ وہ جنازہ عقیل کے بیٹوں کا ذرا دیکھو۔ یہ بطول کا تارا چمک ہے، اللہ اکبر، حسین کی تنہائی کا ماتم کرنے کے لیے عقیل کے بیٹے میدان مقتل میں آئے۔ جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل کا جنازہ زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام کیجئے، سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجئے۔ تھکے روتے روتے، تھکے روتے روتے، ہاں تھکے ہو گئے، تھکے ہو گئے روتے روتے، اپنی مرضی سے ان سے پوچھو، جو رونا چاہتے تھے انہیں رونے نہیں دیا جاتا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ انسان کی جب کوئی خواہش ہوتی، زندان سے جب قیدی رہا ہوئے تو زینب شہزادی سے 5 سجاد کی ہتھکڑیوں اور بیڑیاں اتر گئی۔ یہ کائنات کے اکیلے قیدی ہیں جو رہا ہونے کے بعد خوش نہیں ہوئے، بہت روئے ہیں، بہت روئے۔ سجاد کی ہتھکڑیاں بیڑیاں دیکھی، چیخ نکل گئی بیویوں کی، سب پتہ ہی کہاں گئے، دوڑے گئے چھوٹی سی تربت کے پاس ہے۔ سکینہ، سجاد کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اتر گئی، بی بی گھر جانے کو کہا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ زینب سے سجاد نے کہا بھی اماں چلنا کہاں ہے؟ کہا بیٹا چلے گے تو بعد میں، پہلے ہم بھولے نہیں ہیں 11 محرم، اے میرے لال آپ بیٹھو، ہم تمہیں تمہارے وارثوں کا پرسہ پیش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ صفِ ماتم بھی تھی، زینب نے سجاد کو پرسہ دیا ہے۔ رونے والوں، آج اسی کی تاثیر ہے جو جنازے اٹھ رہے ہیں۔ آج انجمن ہائے ماتمی، یہ اہتمام انجمن کا ہے، یہاں کے مومنین کا ہے۔ بہت سی انجمن ہائے ماتمی ہیں، میں دعا کرتا ہوں مولا ہر انجمن کے ہر جوان کو سلامت رکھے۔ آپ انجمن لے کے جاتے ہو، پتہ ہے انجمن کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ پہلی انجمن کون سی تھی بتاؤ؟ پہلی انجمن پتہ ہے آپ کو کون سی تھی؟ پہلی انجمن جو زندان سے رہا ہو کے کربلا گئی ہے، جسے زینب لے کے گئی ہے۔ اس انجمن میں پتہ ہے کون کون ہے؟ ایک انجمن میں جانا چاہتا تھا مگر جا نہیں پایا، وہ سکینہ زندان میں رہ گئی۔ اکبر کی ماں لیلا ہے، فروا قاسم کی ماں ہے، زینب ہے، سجاد ہے، بیبیاں ہیں، اہل حرم ہے۔ 3 دن ماتم کربلا میں ہوا ہے جب یہ بیبیاں رہا ہو کے گئی۔ لیجیے آپ کے سامنے 4 جنازے آ رہے ہیں، پتہ ہے سب چپ ہو جاؤ، سب خاموش ہو جانا تھوڑی دیر کے لیے، سنیے کوئی آواز آئی؟ احساس کی دنیا میں ایک بیوی ہے جس کے چہرے پہ روب و جلال ہے، ہاتھ میں عصا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، سن نہیں پا رہی ہے حسین کی شہادت۔ سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ یہ بی بی ام البنین ہے، اللہ عباس کی ماں، عباس کی ماں، شکروارو عباس کی ماں ہے ام البنین۔ پھیل جائیے، تابوت ابھی نہیں آ رہے، میری طرف دیکھیے، ام البنین ہے۔ طارق علی بنت رسول کی شہادت کے بعد بنت رسول کی وصیت پر امیر المومنین فاطمہ نام تھا، آپ بیوی کے گھر آئی، جیسے ہی بیت الشرف پہنچی تو فاطمہ کے چھوٹے چھوٹے بچے اس بیوی کے استقبال کے لیے آ گئے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی بچوں ماں کی حیثیت سے نہیں آئی، کنیز کی حیثیت سے آئی۔ اللہ اکبر۔ تاریخ ہے کہ آپ کا نام فاطمہ تھا، امیر المومنین فاطمہ فاطمہ کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ ایک روز روتی ہوئی آئی، علی نے پوچھا بیوی کیا ہوا؟ کہ اے ابو الحسن میرے والی و وارث مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کریے۔ کبھی بھی کیوں؟ کہ جب میں دیکھتی ہوں آپ فاطمہ کہتے ہیں تو بی بی بنت رسول کے بچوں کو ماں یاد آ جاتی ہے، مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کرے۔ امیر نے نام لقب ام البنین رکھا، مگر واقع کربلا کے بعد یہ مرثیہ پڑ رہی ہے مجھے کوئی ام البنین کہہ کے نہ بلائے۔ اس کے سارے بچے کربلا میں مارے گئے، اسی بی بی کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں۔ اے بی بی ام البنین، یہی کہتی تھی پہلے حسین مارا گیا یا پہلے میرے بچے؟ جب کہا جاتا بی بی پہلے تیرے بچے
جب شاہ کربلا غازی نے اپنی سانسوں میں دی سلام مولا مسمت کہنا وہ جو جھولے میں اصغر ہے اس کا نام ہے عزیزوں جیسے ہی اصغر کا نام سنا جھولے والے بے شیر کا نام سنا ابھی تک قاسم بیٹھا ہوا تھا چچا کے سامنے کھڑا ہوا ایک انگڑائی لی بند ٹوٹ گئے آواز دیا چچا کیا فوجیں خیموں تک آ جائیں گی اللہ اکبر اے قاسم تم سے یہ برداشت نہ ہوا کہ فوجیں خیموں تک آ جائیں اے شہید 13 سال کا نازک بدن حسین سب کی میت یوں لائے تھے اس شہید کی میت ابا کے دامن میں لائے خیمے کے در پہ لے کے پہنچے جیسے ہی جنازہ آیا بیبیوں کو آواز دیا قاسم آیا ہے ساری بیبیاں دوڑی واہ محمدہ واہ غربتہ قاسم آ گیا ایک بیبی نے جا کے فروا سے کہا فروا تمہارا قاسم آیا ہے بیبی دوڑی بھی آئی بیبی یہ سمجھ رہی تھی بیٹے کا جنازہ آیا ہوگا اب جو فروا نے دیکھا تو کیا دیکھا ایک گٹھلی رکھی تھی بیبیوں کی طرف دیکھ دیکھا اے شیطانیوں آؤ مجھے مبارک بات دو سب سے زیادہ قربانی میری قبول ہوئی ہے میں اسی فروا کے قاسم کی میت پیچھے پیچھے حسن کے بیٹوں کے جنازے جو کی سرخی ہے یہ دیکھ کے اے بیٹا روتی ہے بلکتی ہے کیا لائے ہوئے بابا سب دیکھ کے روتے ہیں کیا لائے ہوئے بابا سب دیکھ کے روتے ہیں سرور نے کہا رو کر یہ لاش کی گٹھری ہے سرور نے کہا رو کر یہ لاش کی گٹھری ہے قاسم تیرے چہرے پر جو خون کی سرخی ہے یہ دیکھ کے بیٹا ماں روتی بلکتی ہے ماں روتی بلکتی سوگوارا نے امام مظلوم کربلا کلیجوں پہ ہاتھ رکھ لو اس لیے کہ کربلا کے پیاسے مؤذن کا جنازہ آنے والا ہے حسین کا 18 برس کا پیاسا بیٹا جس نے صبح عاشور اذان دی تھی اس شہید کا جنازہ آ رہا ہے جس نے یہ کہا تھا میری بہن صغرا مدینے میں میرا انتظار کر رہی ہے اکبر کی بہنیں اکبر کی ماں کہتی تھی بیبیاں کہتی تھی اے آقا آج ایک دفعہ اکبر کی اذان اور سننے کا دل ہے حسین پیاسے بیٹے کے قریب ہے آواز دی اکبر گلدستہ اذان سے کہو اللہ اکبر مغرب کی اذان کا وقت ہو چکا ہے اذان ہونے جائے بابا امام وقت حجت خدا ہو میرے لال کہ بابا آپ ہی کہتے تھے اکبر تم نے کبھی کچھ مانگا نہیں
हमेशा कहता था मुझे ज़ैनब को भी निकालना है बाबा, मुझे जब भी कुछ चाहिए होता मेरी फूफी पूरा कर देती। बाबा कभी ऐसा हुआ अगर फूफी पूरा न कर सकी तो मांगूंगा जरूर बाबा। बाबा अकबर ने मांगा कभी कुछ नहीं, आज एक ख्वाहिश है मेरे नाम वो क्या कि बाबा क्या ये मुमकिन है कि मेरी अजान की आवाज मेरी बहन तक पहुंच जाए। हुसैन के अकबर ने अल्लाह अकबर कहा, उधर जैसे ही आवाज पहुंची बहन के पास, बहन है भाई की आवाज पहचान के दौड़ी हुई नानी के पास। मैं कहती थी ना मेरा अकबर मुझे लेने के लिए आएगा, सदा शुक्र मसरत दिया मेरे बाबू, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरा भैया मुझे लेने के लिए आ गया। अल्लाह जाने बीबी ने क्या क्या अरमान सजोए होंगे। अकबर मिलेगा तो मैं बहन को कहीं ऐसे भूला जाता है, असगर को आगोश में लेके प्यार करूंगी। बाबा से कहूंगी बाबा आपको नहीं पता मैंने कितना वक्त कैसे गुजारा है, अल्लाह न जाने कितने अरमान सजोती रही, लेकिन बीबी ने सामान सफर तैयार किया। लोस का शर्मिंदा सूरज डूब गया, रोज की तरह सुहरा का इंतजार आज भी इंतजार रह गया। उधर का आलम मख्तल का ये है कि अकबर रुखसत होकर मैदान मख्तल में आया, नहीं पड़ता शहादत, पर्ची सीने में टूटी हुई है, गरीब बाप कोहनी चलता हुआ बेटे के करीब पहुंच रहा है, मेरे लाल नजर कुछ भी नहीं आता। अकबर आवाज जैसे अकबर के करीब हुसैन पहुंचे, आवाज ये अकबर क्या तरीका मख्तल में बदल गया। कहा जी बाबा मेरे लाल तुम तो दोनों हाथों से सलाम करते थे, या आज एक हाथ से सलाम क्यों। अकबर कैसे बताए बाबा पर्ची की हमें सीने में टूटी हुई है। आवाज दिया बाबा ये बताओ कि मेरे लाल तुम्हारे चेहरे पे खून की कितनी छींटे पड़ी हुई है। आवाज दिया बाबा जरा करीब आओ, तुम्हारे चेहरे पे इतनी खाक लगी है। बाबा बताओ कहां कहां गिरते पड़ते आए बाबा। हुसैन अपने अकबर के करीब है, बेटे ने बाप के चेहरे से खाक साफ किया, बेटे ने बाप के चेहरे से खाक, बाप ने बेटे के चेहरे से खून, अंबिया में कोहराम लगा हुआ। अकबर ने कहा बाबा हुज्जत खुदा हो, इमाम वक्त हो, बाबा कमरे लाल का बाबा एक ख्वाहिश कमरे लाल रो गया, रो के कहता बहनों सुनना अकबर का जनाजा आने वाला है। रो के कहता बाबा मदीने वाली बहन सुहरा, बाबा बाबा मदीने वाली बहन सुहरा, बाबा अकबर के पास ज्यादा वक्त नहीं, बाबा मदीने वाली बहन सुहरा। हुसैन ने कहा तलाश करो मेरे लाल, तो बाबा नहीं नजर आई। अकबर का बाबा घर में नजर नहीं आई, रोज़े रसूल को सुबह नजर नहीं आई। इसी फिक्रे पे जनाजा आ जाएगा, मुझे नहीं पता जवानों कैसे इस्तेमाल करोगे। भाई की दुआ खुदा करे कि जो जवान रो रहे हैं इनके सामने कभी इनका बूढ़ा बाप ठोकर खा के न गिरे। अल्लाह अकबर। आवाज या बाबा सुबह नजर नहीं आती, क्या मेरे लाल जरा तलाश करो, बाबा नहीं नजर आती। क्या कैसे भाई हो बहन को नहीं पहचान पा रहे, कहां बाबा कजरा वो घर पे देखो, बाबा कोई गठरी रखी है, गठरी नहीं है, तेरी लड़ाई था बहन सोरा है, तेरे इंतजार में ज़ईफ़ कर दिया, लोसी अकबर की मैयत आ रही है। नजर से बात की शायद छिपाए जाते हैं। कोई हुसैन को पहुंचा दे लाश अकबर का, नजुम बिसे है नजर में
जुम्बिशें हैं नजर में न दम है अकबर में अरे हुसैन फिर भी गले से लगाए जाते जवान की लाश पे कहती थी बेकसी होकर, हुसैन कैसे उठाओगे लाश ले अकबर, हैराशा हाथों में हो 3 रोज के प्यासे, मदद के वास्ते अब्बास को बुला दीजिए। अल्लाह अकबर। हुसैन जो जवान की मैयत जो हुसैन से उठाई न गई, छोटे छोटे बच्चे बड़े खेमों से आए, अकबर को सहारा दिया। अकबर की मैयत के आने वाले बड़ी अज़ीज़ों से आएगी। मैंने बाहर के हालात देखे, अल्लाह जाने कैसे कैसे बच्चों को लेके आई है रोज़े के लिए। हमारे करीब अकबर का जनाज़ा जाएगा, खुदा करे तुम्हारे जवान बेटे से मोहब्बत रहे। माँ को फौरन नहीं बताया जाता, बेटा अगर जख्मी हो जाए, मरना तो छोड़िए जख्मी नहीं बताया जाता, तुम्हारा बेटा जख्मी हो गया है। इसीलिए अकबर ने रो के कहा था, बाबा अगर मैं ना आ सकूं फौरन मेरी माँ को न बताना, मर जाएगी। लैला अपने बेटे तक जाना चाहती थी, बीवियों ने कहा बीवी तुम्हारा अकबर आ गया, कर जाना तो चाहती हूँ, क्या करूँ रास्ता नजर नहीं आता। अकबर तुम्हारी मौत में हुसैन की आंखों की रोशनी, अल्लाह अकबर। सलाम हमारा उस मजलूम आपको पर एक मांगेगा, एक हाथ ये तो एक अपने जज का पुरसा ले लीजिए। ये सोगवार पेश कर रहे हैं, सोगवार बहुत क़यामत है, बहुत क़यामत है। उस माँ के बेटों के जनाजे आ रहे हैं। ये अचानक से खुदा न करे यहाँ का माहौल खराब हो जाए तो क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। अगर खुदा न करे कि यहाँ का माहौल खुदा न करे खराब हो जाए तो क्या करोगे। आगे आए हो ताबूत की मंगतें न चली, गैरतदार हो, हसास हो, पले हो, फौरन दौड़े जाओगे बहन के पास, बहन घबराना नहीं मैं हूँ। माँ के पास जाओगे कहोगे अम्मा घबराना नहीं मैं हूँ। यही होता है, घबराना नहीं मैं हूँ, घबराना नहीं मैं हूँ। इतने जनाजे देख लिए, इन सब के बाद ज़ैनब कहती थी लैला घबराना नहीं मैं हूँ, फरवा घबराना नहीं मैं हूँ, रबाब घबराना नहीं मैं हूँ, लेकिन बीवी सज्जाद मेरे नाल मैं हूँ। अल्लाह ये वो बीवी है, ये ना होती तो करबला न पहुँच पाती। इस बीवी ने अपने अज़्म इस्तिक़लाल से अपने मज़लूम भैया की मज़लूमी को दुनिया तक पहुँचाया। अपने भाई से वादा करके गई थी, भैया माफ कर देना, सर पे चादर रहे वरना कफन देती, मगर भैया तुम्हारी मजलूमी को दुनिया तक पहुँचाऊंगी। मैं ज़ैनब हूँ, ज़ैनब तुम्हारी सफ़े मातम बिछाऊंगी। बीबी ये तुम्हारे अरमान ये आज़ादार करे हुए पुरसा देने के लिए आए हैं, मगर बीबी ये रो रो के कहते हैं बीबी तुमने सबका मातम किया, सबका मातम किया, अपने बेटों को मातम न कर सकी। ज़ैनब बीबी तुम्हारे औनो मोहम्मद है, उनकी मैयतें आने वाली है, इस्तेमाल ऐसे करना जो इस्तेमाल करने का वक्त है। 9 मुहर्रम की रात थी, हर बीवी अपने बच्चों को सुबह के लिए आमादा कर रही थी। 2 नन्हे नन्हे शहजादे माँ के सामने ज़ानुए तब तक किए बैठे थे। ज़ैनब कहती थी औनो मोहम्मद अकबर से पहले जान कुर्बान कर देना। जी अम्मा। बनी हाशिम से पहले जान कुर्बान कर देना। जी अम्मा। माँ ने समझाया। सुबह आशूर नमोदार हुई, हुसैन की एक मैयत उठाते रहे, बहन बीबियों को संभालती रही, जनाजे खेमे में आते रहे। बीबी गुजर रही थी, देखा खेमे के दर पे 2 शहजादे बैठे, देखा औना मोहम्मद, आवाज़ी औना मोहम्मद, हाथों को जोड़ के दोनों बच्चे जी अम्मा तुम अभी जिंदा हो? क्या सुना मैंने, कौन दिया मसाहब सुनाई। और मोहम्मद तुम अभी जिंदा हो? आवाज़ अम्मा क्या करें, मामू जान के सामने कई दफा गए, मामू जान इजाजत नहीं देते, दोनों बच्चों को लेके आए, भैया इजाजत नहीं देते इन्हें। हुसैन ने कहा बहन कैसे दे तुम इजाजत का, भैया ना दो इजाजत, इतना बता दो कल अगर अम्मा ने पूछ लिया ज़ैनब तुझे हुसैन प्यारा था या मोहम्मद, भैया मैं क्या जवाब दूंगी।
حسین سمجھ گئے زینب اجازت دلوانا چاہتی، اللہ جانے کیسے اجازت دلائی، میں دیکھ رہا ہوں ایسے ہی ہوتے ہیں، ایسے ہی پورا دیتے، خدا کرے بی بی کے سچے میں تم سب کا گھر آباد ہے، رونے والوں آواز دیا، اللہ جانے کیسے اجازت دلائی، دونوں بچوں کو اجازت ملی، گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک آواز آئی ہے اور محمد، دونوں بچوں نے دیکھا ماں آواز دے رہی، دوڑے ہوئے، جی اماں، کہا میرے لال پتہ ہے کہاں جا رہے ہو؟ میدان مختر میں، جی اماں، کہا سنو بیٹھو، دونوں بچوں کو بٹھانا سمجھایا، اور محمد تمہیں پتہ ہے تم کون؟ جی اماں، کہا تم جعفر تیار کے پہنچے ہو؟ کہا جی اماں، کہا عباس کے ساتھ ہے؟ کہا جی اماں، عباس کے ساتھ ہو؟ کہا جی اماں، کہا ایسی جنگ لڑنا کی ضمانت دار تھے، میں کہوں گا بی بی یہ ایسا دار سن کے رو رہے ہیں، تمہارے بچے اتنے پیسے انہیں مقتل میں بھیج رہی ہے، آواز دیا سنو اور محمد ایسی دلیری کی جنگ لڑنا کی ضمانت تمہاری چنات کی بات و خبردار اتنے دور چلے جانا، میرا بھیا صبح سے مجھے دور چلے جانا، دونوں بچے جانے لگے، کہا سنو چھولے میں اصغر کیسا ہے؟ کیا کہنا چاہتی ہے ماں؟ سنیے گا آگے، کہ چھولے میں اصغر کیسا ہے؟ یہ بچے مقتل کی طرف چلے، حسین پیچھے پیچھے، روک دیا زینب نے کہا بھیا مجھے میرے بچوں کی شجاعت نہیں بتاؤ گے؟ حسین نے کہا بہن تیرے بچے میدان مقتل میں پہنچ گئے، میمنہ میسرہ قلب لشکر عبور کر چکے، زینب کہتی ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اسی اسنا میں مولا فرماتے ہیں میرے بچے نے اتنی دور چلے گئے، زینب کہتی ہے الحمدللہ، اسی اسنا میں مولا فرماتے ہیں زینب تیرے بچے جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں، ابھی تک حسین بیٹھے ہوئے تھے، مولا بے چین ہوتے کہتے زینب تیرے بچے جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں، زینب نے بھائی کی طرف دیکھا، آواز یہ بھیا عباس کے ساتھ کہتے ہیں، بھیا ہوا کیا ہے؟ کہ زینب تیرے دونوں بچے زینب تیرے دونوں بچے فرات کے کنارے پہنچ گئے، زینب نے بھائی کی طرف دیکھا کہ بھیا ہوا کیا ہے؟ کہ جب بہتے پانی پہ نظر پڑتی ہے دونوں اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں، کہیں نہیں چھپ کے حملہ نہ کرتے، آواز یہ اماں گواہ رہنا، پانی پینا تو بہت دور ہے، ہم نے پانی کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے، لوگ مارے گئے، محمد آ گئی میتیں، بیچ میں دینا، بچے پاس میں مگر مارو نہ سکی، بی بی تیرے بچوں کی میت آ رہی ہے۔ لٹ گئی زینب، اے لال تجھے چھوڑ کے کس طرح سے جاؤں، اے لال تجھے چھوڑ کے کس طرح سے جاؤں، جائے گی جب دیکھے گی خالی تیرے بستر، لٹ گئی زینب، لٹ گئی زینب، دو لال تھے ماموں پہ ہوئے دونوں نچھاور، لٹ گئی زینب، لٹ گئی زینب۔ بی بی تیرے دونوں بچوں کے تابوت کے بعد تیرے بھائی کی وہ شبی آ رہی ہے، میں نہیں پاتا مسائل شہید کے، میں نے دیکھا ہے جب بھی یہ شبی آتی تو تم بہت روتے ہو، بہت روتے ہو، دنیا پوچھتی ہے کیا اس میں ایسا دیکھ کے کیوں توڑ کے روتے ہیں؟
اس لیے کہ جب صبی کو دیکھتے ہیں تو خیمے میں سوکھا ہوا مسکیزہ لیے ہوئے در خیمہ پہ حسین کے خیمے کے چھوٹے چھوٹے بچے یاد آتے ہیں. اسے حسین کی پیاسی بیٹی سمجھاتی تھی, بچوں چچا بہت بہادر ہے, وہ دیکھو علم جا رہا ہے, وہ دیکھو علم جا رہا ہے, علمدار آئے گا, پانی سب کو ملے گا, پیاس سب کی بجھے گی, لیکن علم آیا, علمدار نہ آیا. عزیزوں, آل محمد کی یہاں خوشیاں کم ہیں, غم زیادہ ہے. واقعہ کربلا کے بعد جب بیویاں لوٹ کے مدینے آئیں, پہلی عید کا موقع تھا, وہی زینب پھر آئی. آگے کہتی بیویوں اور چلو اماں ام البنین کے گھر چلیں, اس لیے کہ اماں کا آنگن ویران ہو گیا. بیوی آنگن تو تمہارا بھی ویران ہوا, بچے تو تمہارے ویران ہی گئے. کہتے چلو اماں ام البنین فرصہ دے کر کے آئے, تعزیت دے کے آئے. بیویاں پردے میں ملبوس ہوئی, اماں ام البنین کے گھر گئے, پہنچی, ویران آنگن تھا. دیکھا ام البنین بیٹھی, اماں سلام ہو, جواب سلام ملا. اماں آؤ, ہم تمہارے بچوں کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہوئے. زینب نے اماں کو پرسہ دینا شروع کیا. زینب کو ویران آنگن نظر آیا, بھائی یاد آ گئے, بے ساختہ. ام البنین نے بیٹیوں کو روتا ہوا دیکھا, شہزادیوں کو روتا ہوا دیکھا. عباس کے بیٹے فضل کو آہستہ سے بلایا, کہ فضل آج تیرا بابا ہوتا تو بہت خوش ہوتا. شہزادیاں آئیں گی, میرے لال بیویاں بڑی دیر سے رو رہی ہیں, جاؤ پانی کا انتظام کرو. عباس کا بیٹا زینب سانوں پر سر رکھے ہوئے اپنے بھائی کو یاد کر کے رو رہی تھی. اسی اثنا میں عباس کا بیٹا فضل, جس نے مشک بھرا, پانی بھرا, بیویوں کی طرف بڑھنے لگا. زینب کو قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی, شہزادی رو رہی تھی. اس نے سر اٹھایا تو اب جو دیکھا تو بی بی تڑپ گئی, بی بی کی چیخ نکل گئی. کیا دیکھا؟ عباس کا بیٹا مشک بھرے پانی لے کر آ رہا تھا. زینب چیخ کے کہتی, اماں رو رہی سے مجھے میرا عباس یاد آ گیا. ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے کہا, عباس شرمندہ نہ ہونا, تیرے بیٹے نے پانی پہنچا دیا. لوسی عباس کا علم آ رہا ہے, اے غازی بہتیں یاد کر رہی ہے.
بچوں کا انتظار تھا، بہنوں کو بھروسہ تھا. یہ سارے جنازے دیکھو 11 محرم کو جب یہ جا رہے تھے تو سجاد نے آہستہ سے بہن سے کہا تھا. پتہ ہے کیا کہا تھا سکینہ سے؟ یہ تو آپ نے بیوی کی مرثی سنے نا، رو کے سجاد قریب بیٹھا کے کہتے ہیں سکینہ سے آہستہ سے، سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے 11 محرم کو، سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے جس کے رخسار کے نیل کے نشان تھے، جس کے کانوں سے تازہ لہو بہتا تھا. سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے چپ چاپ گزر جانا عباس کے لاشے سے. چپ چاپ گزر جانا عباس کے لاشے سے. سلام ہمارا اس بیوی پر کہ جس کا چچا فرار مارا گیا. رونے والوں بس 2 شبی اور ہیں. خدا کرے خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کو جاؤ. تمہارے ساتھ جو بچیاں آئی ہیں سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں کو پہنچ جائیں. اس کے مارے جانے کے بعد بھتیجی زندان میں مر گئی نہ اس کی موت کے کلیجے پہ زخم لے کر کے. لیکن ہاں سارے جنازوں کا آپ نے استقبال کر لیا. لیکن منتظمین سے گزارش ہے اس شبی کو جو لے کے جائیں ان کو سمجھا دینا کہ فوراً لے کے بہنوں میں نہ جائیں گے. سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بہت سمجھا دے گا کہہ دینا فوراً لے کے نہ جائے. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو بیٹھی ہوئی ہیں نا ان کی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. پوچھ رہا ہے اماں یہ کس کا تعبت ہے؟ اماں یہ کس کا تعبت ہے؟ اماں یہ کس کا تعبت ہے؟ جب یہ جھولا ہے تو ہائے کیا قیامت ہوگی. اے ربا تیرے بچے کا کہنا رہا ہے. اے ربا یہ مسکرا کے سر پہ اڑا گیا ہے. اے ربا اس کی مظلومی پہ دنیا رو رہی ہے. لا جھولا یہ درے نجف ہے. جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا. سر قبر خاموش بیٹھی ہے بانو. سر قبر خاموش بیٹھی ہے بانو. کسوئے ہے اصغر ذرا دیر پہلے تھے عباس اصغر. ذرا دیر پہلے ابھی تک تھی بانو کی آباد گودی. ابھی تک تھی بانو کی آباد گودی. جھولے اصغر ذرا دیر پہلے لٹا ہے بھرا گھر. ذرا دیر پہلے. سلام معصوم شہید کا. میں دیکھیں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں گا مجھے یہ نوکری ملے گی. جب تک میں زندہ ہوں اس شہید کے لیے ایک شعر ضرور پڑھوں گا. اصغر تمہاری عمر سفر میں گزر گئی. اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی. یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا. سلام اپنے شیر پر جس کا گہوارہ ہے. اب بس آخری شبی ہے. روتے ہوئے گھروں تک جاؤ گے. تابوت آپ کے درمیان آنے والا ہے. یہ سارے جنازے جو آپ دیکھ رہے ہیں سب پہلے آئے ہیں اس لیے کہ یہ سب چاہتے تھے یہ بچ جائے. دن بھر کا تھکا کئی روز کا پیاسا
अकबर की मैयत उठाने वाला, असगर के लिए पानी मांगने वाला, भाई के बाजू उठाने वाला, भतीजे की लाश के टुकड़े उठाने वाला। मुझसे किसी ने पूछा था, निशान तुम मसाइब पढ़ते हो, कौन सा ऐसा मसाइब है जो नहीं पढ़ पाते? मैंने कहा मुझसे शहीद के मसाइब नहीं पढ़ सकते। हुसैन आपका गम कितना नफ्सियाती है, जरा सी बात बहुत देर तक रहती है, बचा कुछ भी नहीं हुसैन के पास, सब मारे जा चुके। एक बेटी है, रिपट की कहती है बाबा कहीं जा रहे हो जहाँ सब गए? कहा हाँ मेरी लाडली। का बाबा फिर मैं कहाँ सोऊंगी? सीने पे सोती हूँ, नींद आएगी जब आपकी भूख आऊंगी। बाबा बाबा मातल जा रहे हो? फिर रात को मातल में चली आऊंगी। बाबा कहने बेटा तरतीब बदल गई, मेरे साथ जरा असगर सोएगा, तुम हमारे बाप के साथ सोना। तो जी बाबा। कहा बेटा सुनो सकीना, अब चंद लम्हों के बाद, चंद लम्हों के बाद जमाना तुम्हें यतीमा करके बुलाएगा। हाँ बाबा मैं समझ गई यतीम किसे कहते हैं। का बेटा क्या कहा? कहा बाबा मैं समझ गई यतीम किसे कहते हैं। सकीना किसे कहते हैं? का बाबा जब शहर में थे, चचा मुस्लिम की शहादत की खबर मिली थी, तो आपने मुस्लिम की बेटी को सोनू को बिठा कर सर पे शफकत से हाथ फेरा था। ना सकीना तुम इस गरीब की बेटी हो। परेशान न होना, तुझे सताएंगे इसलिए कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। ठीक है बाबा। का बेटा एक बाबा एक मतलब सीने पे सुना लो। हुसैन के सीने पे सुनाया, सर पे शफ़क़त से हाथ लेना शुरू किया। सकीना को कल के लिए आमादा करने लगे, शाम गरीबा के लिए आमादा करने लगे। एक मरतबा बच्ची बाप के सीने से उतरी, हुसैन तसल्ली दे रहे थे, समझा रहे थे। मेरी तरफ देखना, इसी असना में बीबी बाबा के सीने से उतरी। उतरने के बाद चंद कदम आहिस्ता से चली। हुसैन चीज मार के मौला क्या हुआ? का बेटी ने बाप के सामने यतीम